ایران، امریکہ اور اسرائیل کی یہ جو جنگ ہے اس کا براہ راست پاکستان پہ اثر پڑے گا اور وہ انتہائی گہرا اثر ہوگا۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ امپورٹ ہے، پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسے خریدتا ہے، ڈالر خریدتا ہے، وہ پیٹرول پہ خریدتا ہے، اور پاکستان کی بجلی اور پاکستان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ دنیا کی جو 5ویں بڑی آبادی ہے، اس کی جتنی سمجھے اس کے پاؤں ہے وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے لیے آپ کو تیل چاہیے۔ اب اس جنگ کا جو امیجیٹ افیکٹ آ رہا ہے، ودن 2-3 ڈیز 10% تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ تیل کی قیمت 150-200 ڈالر 200 امریکی ڈالر تک جا سکتی ہے۔ اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کھڑے 3 گنا 300% آپ کی مہنگائی ہو جائے گی۔ جو چیز پاکستان میں 1 روپیہ کی ہے، اگر یہ 150-200 پہ بیرل چلا گیا تو جو چیز آپ 1 روپے کی لے رہے ہیں وہ آپ 3 روپے کی لیں گے۔ آپ کے ملک میں ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی، آپ کے پیسے کی ڈی ویلیویشن مزید ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے آپ کی بائنگ پاور ختم ہو رہی ہے، مہنگائی جو افراط زر ہے وہ آپ کو کھا رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں اس میں 3 گنا کم از کم اضافہ ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے لیے انتہائی یہ ڈینجرس صورتحال ہے، اور اگر یہ صورتحال ہوگی، اگر یہ بات کمال کی بات ہے کہ ہم نے پاکستانیوں نے، ہمارے حکمرانوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس ملک میں پانی ہے، اس ملک کا جو سب سے بڑا دریا ہے وہ خنجراب، وہ چائنا سے نکلتا ہے، اتنی دور سے آتا ہے، ہم نے ڈیم بنا کے 1 سے 2 روپے 3 روپے پر یونٹ کی بجلی نہیں بنائی۔ ہم بجلی بناتے ہیں ڈالر کے ساتھ، ہم اپنا گیس جو ہم نے ساری ضائع کر دی، سوئی گیس، وہ ہم قطر سے لیتے ہیں، ہماری جو گیس بھی ہے وہ بھی ڈالر میں آتی ہے، ہماری جو پیٹرول ہے وہ بھی ڈالر میں آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پاکستان سچ مچ مہنگائی کے پوائنٹ آف ویو سے لہو لہان ہو جائے گا، کھڑا ہر بندے کی جو آمدنی ہے وہ 3 گنا کم ہو جائے گی، آپ کے روپیہ کی قدر میں شدید کمی ہو جائے گی، ڈالر یہاں پہ مزید مہنگا ہو جائے گا۔ تو مہنگائی کا سمجھ لیں ایک طوفان ہمارے سر پہ آ گیا ہے، یہ اس جنگ کا سب سے بڑا افیکٹ ہے ہم پہ۔ دوسرا جو افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ قریب ہو کے جو پیس بورڈ بنا ہے اس میں ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم اسرائیل جس کا حصہ ہے، ہم غزہ کے امن کے کا بھی حصے دار ہیں، اور ایک طرف ایران کی اسرائیل سے لڑائی ہو رہی ہے، تو اس کے اندر پاکستان میں ایک فرقہ واریت کا بھی ایک امکان بڑھ رہا ہے۔ اس سے اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کے اندر، کیونکہ شیعہ لوگ بھی ہیں پاکستان کے اندر، سنی لوگ بھی ہیں پاکستان کے اندر، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، میں ریلیجسلی بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فرقہ واریت میں اضافہ ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھ سکتی ہے، یہ بھی اس جنگ کا ایک اثر ہو سکتا ہے۔ 2-3 چیزیں اور اس کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی ٹریڈ ہے، جو دوسرا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے کہ پاکستان کا جو پیٹرول ہے، پاکستان کی جو تجارت ہے، وہ ساری تقریباً مڈل ایسٹ کے اسی سمندر سے ہوتی ہے، اور یہ سمندر پہ اگر ایران اس کو بند کرتا ہے، اور ایران نے یہ تھریٹ کر دیا ہے کہ وہاں سے یہ کوئی ٹریڈ نہیں ہونے دے گا، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا جو ٹریڈ ہے دنیا سے ختم ہو جائے گا یا مشکل ہو جائے گی، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو اس کا انشورنس ریٹ اتنا مہنگا ہو جائے گا، اگر آپ یہاں سے چیزیں خرید رہے ہیں یا یہاں سے جو شپ جا رہے ہیں، اگر آپ وہ 100 روپے اس کے انشورنس کے دیتے ہیں تو وہ 500 ہو سکتا ہے، وہ 1000 ہو سکتا ہے، تو وہ بھی الٹیمیٹلی یہاں پہ مہنگائی لے کے آئے گا۔ تو پاکستان کے لیے چوتھی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، دلچسپ تو نہیں، افسوسناک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کا جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہ 900 کلومیٹر کے قریب ہے۔ تو اس وقت جو لیٹسٹ اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ تفتان سے کچھ مہاجرین پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں، ایران کے اندر خوف و ہراس آنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح ہم نے پاکستان نے پہلے بھی 30-40 سال افغانستان کے مہاجرینوں کی ایک سزا کاٹی ہے، جو آپ سب کو پتہ ہے، الٹیمیٹلی مہاجر یہاں آئے سالوں سال لے، اب صورتحال یہ ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان ایک جنگ میں چلے گئے ہیں، تو اگر ایران سے بھی مہاجرین آ گئے تو پاکستان کی اکانومی پہ، پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات پہ ایک مزید بوجھ آئے گا۔ تو پاکستان کے لیے انتہائی حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ جنگ۔ ایک طرف یہ ایران کی جنگ ہے، ایک طرف یہ اسرائیل کی جنگ ہے، ایک طرف یہ امریکہ کی جنگ ہے، مگر پاکستان مفت میں اس میں پھنس گیا ہے، اور اس وقت ہمارے حکمرانوں پہ شدید دباؤ ہے۔ اگر انہوں نے صحیح فیصلے نہ کیے، اگر انہوں نے بردباری کا مظاہرہ نہ کیا، اگر انہوں نے انٹیلیجنٹ پلے نہ کیا، تو پاکستان اس وقت بڑی ایک عجیب دراہے پہ کھڑا ہے۔ پاکستان کے عرب ممالک سے بھی تعلقات ہیں، بہت قریبی ہیں، بڑے اچھے ہیں، پاکستان کے ان سے 2 طرفہ تعلقات ہیں، اور ایک طرف ایران نے انہی پہ حملہ بھی کیا ہوا ہے۔ ایران پاکستان کے ساتھ اس کا بہت بڑا بارڈر ہے، پاکستان کے بڑے ریلیجس دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ 65-71 کی وار میں ایران
نے پاکستان کی بڑی ہیلپ کی. تو پاکستان کے لیے اس وقت بڑا ڈیفیکلٹ ہے. ایک طرف پاکستان امریکہ کے ساتھ ہے, ایک طرف ایران کی اسرائیل سے لڑائی ہے, ایک طرف پاکستان انڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی جو امن بورڈ ہے اس کا بھی حصہ ہے, ہم عربیوں کا بھی ساتھ ہے, وہ بھی قریبی ہیں, ایران کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کو ایک ایسی ذہین انٹیلیجنٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ایران سے بھی بنا کے رکھے, عربوں سے بھی بنا کے رکھے, امریکہ سے بھی بنا کے رکھے, اور اپنے آنے والے جتنے بھی تھریٹس ہیں جو میں نے بتایا, سب سے بڑا جو تھریٹ ہے, کیونکہ آپ سارا جو چیز خریدتے ہیں پیٹرول میں خریدتے ہیں, سب سے بڑی جو ہماری امپورٹ ہے وہ تیل ہے, اور اسی کا پاکستان کو خطرہ بڑھ گیا. تو پاکستان سمجھ لیں اس وقت شدید دباؤ میں ہے, نٹ دباؤ, شدید دباؤ میں ہے, اور پاکستانی حکمرانوں کی کوئی غلط فیصلے جو ہیں وہ عوام کو شدید مہنگائی, مایوسی اور پریشانی کی صورت میں سر پہ آ سکتے ہیں. حالیہ ایران امریکن اسرائیل جنگ سے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اسرائیل اس جنگ میں کیوں ہے, اسرائیل کا کیا انٹرسٹ ہے. تو مجھے ہینگری کسنجر یاد آ گیا, یہ 70s میں امریکہ کا وزیر خارجہ تھا, یہ خود بھی یہودی تھا, اس کا بڑا نام ہے. اور ہینگری کسنجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکن فارن پالیسی کے میں اس کا بہت امپیکٹ ہے. تو ہینگری کسنجر کا ایک تھاٹ یہ تھا کہ مڈل ایسٹ میں امن کے لیے ایک چیز ضروری ہے, وہ یہ ضروری ہے کہ اسرائیل ملیٹریلی جنگی حوالے سے اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کا کوئی ہمسایہ ملک سے لڑ نہ سکے. وہ اس کو کہتا تھا یہ پیس اور امن کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل سب سے زیادہ اسٹرانگ ہو. تو اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی یہ تھی, بلکہ امریکہ کا یہ قانون ہے, امریکہ میں یہ کوئی اخلاقی نہیں, قانونی طور پہ یہ امریکہ کی ذمہ داری بنائی گئی ہے کہ اسرائیل کا جو دفاع ہے, جو تحفظ ہے, وہ امریکہ کی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے جو امریکن تھنکنگ یہ ہے کہ اسرائیل ملیٹریلی, اسلحہ وائز, فوجی وائز اتنا سپیریئر ہو کہ کوئی ملک اس کو کانکر نہ کر سکے, کوئی ملک اس کو تنگ نہ کر سکے, کوئی ملک اس پہ چڑھائی نہ کر سکے. اور ان کا خیال ہے اسی طرح مڈل ایسٹ میں امن رہے گا. اب خیال یہ ہے اسرائیل کو دو چیزیں تنگ کر رہی ہیں. ایک تو ایک کہا گیا کہ تقریباً 90% ہوم ورک کر لیا ہوا ایران نے اپنا ایٹم بم بنانے کے لیے, اور دوسرا جو 2-3 سال سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ایک حوالے سے سپیریئر ہے. اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ شک پڑتا ہے کہ ایران جو ہے نا اسرائیل پہ میزائلوں سے حملہ کر سکتا ہے. اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑا پردہ بنایا کہ دنیا کا کوئی ملک ہم پہ میزائل کا ہمارا یہ پردہ نہیں توڑ سکتا, ہماری یہ جو وال ہم نے بنائی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی, مگر ایران نے یہ کیا ہے. تو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اگر یہ ایٹم بم بنتا ہے, ایران کے ہاتھ میں آتا ہے, اور اگر ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی رہتی ہے میزائل کی, تو اس کا مطلب ہمارا وجود خطرے میں ہے, یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اسی لیے انہوں نے عراق کا ستیہ ناش کر دیا, سیریا کا ستیہ ناش کر دیا, لیبیا کا ستیہ ناش کر دیا, جہاں جہاں سے ان کو تھریٹ لگی لبنان کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. تو اسرائیل کے اس وقت 3 مقاصد ہیں. سب سے پہلے مقصد ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے. نمبر 2, ان کی جو کیپیسٹی ہے میزائل بنانے کی اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہم سیف ہو جائیں. اور تیسری چیز انسرجنسی, تیسری چیز ہے کہ ان کی جو پراکسی وار ہیں لبنان میں اور یمن میں جو ایران سپورٹ کرتا ہے اس کو اس قابل نہ چھوڑا جائے, فائنینشلی اکنامیکلی اتنا پریشر میں ایران آ جائے کہ وہ ان کی بھی مدد نہ کر سکے. تو اسرائیل ان 3 مقاصد کے ساتھ آیا کہ ایران کو ملیٹریلی بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے, اس کا ایٹمی پروگرام کا ستیہ ناش کر دیا جائے, اتنا اس کو مارا جائے, اتنا اس کے اندر گھس کے اتنے اس کو نقصان پہنچایا جائے کہ وہ لبنان میں اپنی پراکسی نہ کر سکے, وہ یمن میں نہ کر سکے. تو اسرائیل کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے امریکہ سے لیگلی بھی پروٹیکشن لی ہوئی ہے کہ جناب پوری آپ کی ذمہ داری آپ نے میں نے دفاع میں رکھنا ہے. تو یہ ہے اس وقت اسرائیل کے 3 مقاصد جس کے لیے وہ جنگ میں آیا ہوا ہے.